قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما شاء الله ما شاء الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ما شاء الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت کانفرنس علماء اہل سنت شہنواز عالم بلیابی. ما شاء اللہ. الحمد لله رب العالمین. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معراج النبی کے کچھ مطلوں کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کی ابتدا کر رہا ہوں. جی علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا. ما شاء اللہ. کہ روئے بد رو تجا دیکھتے رہ گئے. روئے بد رو تجا دیکھتے رہ گئے. چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. سبحان اللہ. ما شاء اللہ. چاند دو ہو گیا جو یہ انگلی اٹھے. کیا بات ہے. چاند دو ہو گیا ارے جو یہ انگلی اٹھے. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. کیا بات ہے. ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر. ہم گناہ گار پہنچے در پاک پر. تو مصطفیٰ کی عطا دیکھتے رہ گئے. مصطفیٰ کی عطا دیکھتے رہ گئے. میرے نبی سے پیار کرنے والوں، حسنین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. میرے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے، آپ اپنے امتیوں کو بتا دیجئے کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں ہو سکتے. علم نور ہے، جہل تاریکی ہے. علم روشنی ہے، جہل اندھیرا ہے. علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے، جہل تاریکیوں کو پھیلاتا ہے. کبھی علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آمینہ کے چاند ارشاد فرماتے ہیں، زہرا کے بابا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا لوگوں پر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا لوگوں پہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آمینہ کے چاند ارشاد فرماتے ہیں، زہرا کے بابا ارشاد فرماتے ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس
دین کا دیدار کیا، جس نے کسی عالم دین کے چہرے کو دیکھا، زہرا کے بابا فرماتے ہیں اس نے حسنین کے نانا کا دیدار کیا، اس نے رسول اعظم کا دیدار کیا، اس نے مجھ محمد کا دیدار کیا، اس نے فاطمہ کا بابا کا دیدار کیا۔ نانا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، جس نے کسی عالم دین سے ہاتھ ملایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عالم سے مصافحہ کرتا ہے، ظاہراً وہ عالم سے مصافحہ کرتا ہے، ظاہراً وہ عالم سے ہاتھ ملاتا ہے، لیکن اے لوگوں، اے اللہ کے بندو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ عالم سے مصافحہ کرتا ہے لیکن وہ فاطمہ کے بابا سے مصافحہ کرتا ہے، حسنین کے نانا سے مصافحہ کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے نبی نے بڑی پیاری پیاری حدیثیں بیان فرمائی، عالموں کی عظمت کو بلند فرمایا، عالموں کی شان کو بلند فرمایا، یہاں تک کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اکرم العلماء فإن العلماء ورثة الانبیاء۔ اے لوگوں، عالموں کی عزت کرو، عالموں کی تعظیم کرو، عالموں سے پیار کرو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم کی عزت کی، جس نے عالم کی تعظیم کی، جس نے عالم کی قدر کی، میرے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ میرے ساتھ جنت عطا فرمائے گا، میرے ساتھ اسے جنت میں بٹھائے گا۔ کیا بات ہے؟ حدیث سے مصطفیٰ پر تم جو ہو جا عمل پیرا، حدیث سے مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا، قسم اللہ قسم اللہ حکیمہ کو ستانا بھول جاؤ گے۔ کیا بات ہے؟ میرے نبی سے پیار کرنے والوں، فاطمہ کے بابا سے پیار کرنے والوں، ترمذی شریف ہے، جلد ثانی ہے، صفحہ نمبر 97 ہے، راوی ابو امامہ باہلی ہے، راوی ابو امامہ باہلی ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میرے نبی کی بارگاہ میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، میرے نبی کے سامنے دو لوگوں کا بیان کیا گیا، اس میں سے ایک عالم تھا، دوسرا عابد تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، ان دونوں میں سے کس کی شان بلند ہے جاننا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، میرے نبی نے فرمایا اس میں سے جو عالم ہے اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ نانا میرے نبی نے یہاں تک فرمایا، میرے آقا نے یہاں تک فرمایا، آمینہ کے چاند ارشاد فرماتے ہیں صرف اللہ کے ملائکہ ہی نہیں، نیز زمین و آسمان کے فرشتے، حتیٰ کی سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، حتیٰ کی سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں، یہاں تک کہ میرے نبی فرماتے ہیں سمندر میں پلنے والی مچھلیاں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں عالم کی بخشش کی دعا کیا کرتی ہیں، عالم کی مغفرت کی دعا کیا کرتی ہیں۔ عالم کی یہ شان ہے، میرے محبوب نے بیان فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا عالم کی یہ عظمت ہے، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ یہی تک نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس بستی سے کوئی عالم دین گزر جائے، جس بستی سے کوئی طالب علم گزر جائے، جس بستی سے کوئی عالم دین گزر جائے، میرے آقا ارشاد فرماتے اللہ پاک عالم کے گزرنے کے صدقے، طالب علم کے گزرنے کے صدقے اس گاؤں کے اس بستی کے قبرستانوں سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے، 40 دن تک عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر تم جان جاؤ یک عالم دین کی عظمت، اگر تم جان جاؤ یک عالم دین کی عظمت، تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر
नस्ल के आला हजरत फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस उनसे मुक़द्दस फैजान इल्म। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोगों इल्म की कदर करो, उलमा की इज्जत करो। आज उर्से हमीदी में आने वाले हजरत मौलाना अब्दुल हमीद साहब अलैहिर्रहमा के उर्से पाक में आने वाले, आज इन्होंने अपनी जिंदगी को अपने महबूब की याद में फना कर दिया, अपनी जिंदगी को अपने महबूब के इश्क में फना कर दिया। उर्से हमीदी में आने वालों, सरकार हमीद मिल्लत की, सरकार हमीद मिल्लत से प्यार करने वालों, यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ। अल्लाह पाक कयामत के दिन जिहाद करने वालों को फरमाएगा जन्नत में चले जाओ, गाजियों को फरमाएगा जन्नत में चले जाओ। जिहाद करने वाले जन्नत में चले जाएंगे, इबादत गुजार जन्नत में चले जाएंगे। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ऐ उलमा की जमात, तुम्हें जन्नत में नहीं जाना है, थोड़ा ठहर करके चले जाना। क्या बात है, उलमाए कराम फरमाएंगे, मौला सारे लोग तो जन्नत में चले गए, जिहाद करने वाले मुझसे पहले जन्नत में चले गए, रब की राह में सर कटाने वाले जन्नत में चले गए, इबादत गुजार जन्नत में चले गए, लेकिन परवरदिगार आलम हमें क्यों रोका गया? रब इरशाद फरमाएगा, ऐ आलिम दीन, ऐ मेरे नबी के दीन के उलमा, तुम्हारा रब तुम्हारे इल्म के सदके तुम्हें शफाअत की इजाजत देता है, तुम्हें शफाअत की इजाजत देता है। तुम्हें तन्हा नहीं जाना है, तुम्हें तन्हा नहीं जाना है, तुम्हें अकेले नहीं जाना है। ऐ परवरदिगार आलम कैसे जाना है? मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ गिरोहे उलमा, तुम जितने लोगों को चाहते हो अपनी मर्जी के मुताबिक जन्नत में लेकर के चले जाओ, जन्नत में लेकर के चले जाओ, जन्नत में लेकर के चले जाओ। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया, ज़हरा के बाबा ने इरशाद फरमाया, हसनैन के नाना ने इरशाद फरमाया, जब उलमाए कराम को शफाअत की इजाजत मिलेगी तो एक ऐसा गुनहगार आएगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, वो ऐसा गुनहगार आएगा, कहेगा सरकार तुम्हें याद नहीं है, एक दिन मैंने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था, एक दिन मैंने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया था, आज मेरे चेहरे को भूल जाओगे, आज मुझे छोड़ करके जन्नत में चले जाओगे। उलमाए कराम रब की बारगाह में रुजू करेंगे, मौला इस पर तेरी जहन्नम वाजिब हो चुकी है, मौला ये तो जहन्नमी बन चुका है। अल्लाह पाक ये कहता है मुझे जन्नत में लेकर के जाओ। परवरदिगार आलम इसके बारे में क्या फरमाते हैं? मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरा रब इरशाद फरमाएगा, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ गिरोहे उलमा, अगर इसने तुम्हें पानी दिया था तो इसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाओ, इसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर के चले जाओ। उससे हमीद मिल्लत में आने वालों, सरकार हमीद मिल्लत दूल्हा बनेंगे, सरकार हमीद मिल्लत दूल्हा बनेंगे और उसके बाराती कोई और नहीं होंगे, आज उर्स हमीद मिल्लत में बैठने वाले होंगे, सरकार हमीद मिल्लत के उर्स पाक में आने वालों, इसमें आने की फजीलत ये है, सरकार हमीद मिल्लत दूल्हा बनेंगे, उसके बाराती कोई और नहीं बल्कि आप ही लोग बन जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, सरकार हमीद मिल्लत नवाजेंगे। अरे मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे इनके करम का फिर ये करम गे, इनके करम का फिर ये करम गे, अरे इनके करम की बात न पूछो, इनके करम की फिर ये करम गे, इनके कर्म की बात न पूछो। अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार से प्यार करने वालों,
حسنین کے نانا سے پیار کرنے والوں، اگر تم عالم دین بنو گے، اگر تم علم حاصل کرو گے، اگر علم کی دولت تمہارے پاس سے ہوگی تو تم اپنی ماں کی عظمت کو پہچانو گے، حلال و حرام میں امتیاز کر سکو گے، چھوٹے بڑے کا ادب سیکھ سکو گے۔ یہی تک نہیں، اگر تمہارے پاس علم کی دولت ہوگی تو دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی، دنیا تم سے پیار کرنے لگے گی۔ نانا یہی تک نہیں، اگر تمہارے قدموں میں، اگر تمہارے پاس علم کی دولت ہوگی تو تمہیں پتا چلے گا میری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اگر تمہارے پاس علم کی دولت ہوگی تو تمہیں پتا چلے گا میرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اے لوگوں، اگر علم حاصل کرو گے تو ماں کی قدر کرو گے، ماں کی عزت کو پہچانو گے۔ ایک باپ نے، ایک والد نے اعلان کیا، اے میرے بیٹوں، میں دنیا میں جنت کا مکان بنانا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں جنت کی مٹی لا کر کے دے دو۔ 4 اولادیں تھی، کوئی بازاروں میں نکل گیا جنت کی مٹی لانے کے لیے، کوئی مارکیٹ میں نکل گیا جنت کی مٹی لانے کے لیے، کوئی جنگل میں نکل گیا جنت کی مٹی لانے کے لیے۔ نہیں، یہی تک نہیں، ایک اولاد جو عالم دین تھی، ایک اولاد جو عالم تھا، وہ اپنے بستر پہ آرام کرنے لگا۔ رات کو 4 بیٹوں کو باپ نے بلایا، کہا میری اولادوں یہ بتاؤ، میں نے تم سے کہا تھا جنت کی مٹی لے کر کے آؤ، کیا تمہیں جنت کی مٹی ملی ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے ابا جان، میں نے بازاروں میں دیکھا جنت کی مٹی نہیں ملی، میں نے مارکیٹ میں دیکھا جنت کی مٹی نہیں ملی، میں نے بیابانوں میں دیکھا جنت کی مٹی نہیں ملی۔ ایک بیٹا جو عالم دین تھا، ایک بیٹا جو اپنے دلوں میں علم کی دولت بسائے ہوئے تھا، جب اس کو بلایا گیا، والد نے پوچھا اے بیٹے تو جنت کی مٹی لایا ہے یا نہیں لایا ہے؟ وہ اولاد عرض کرتی ہے اے ابا جان، میں نے اتنی جنت کی مٹی لائی ہے، ایک مکان نہیں، اگر سینکڑوں مکان بنانا چاہے تو جنتی مکان بن جائیں گے۔ باپ کہنے لگا میرے بیٹے تو جنت کی مٹی کہاں سے لے کر کے آیا؟ ان لوگوں کو جنت کی مٹی نہیں ملی، یہ سارے لوگ ڈھونڈتے رہے، جنت کی مٹی نہیں ملی۔ میرے بیٹے یہ بتا تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ وہ عالم دین جواب دیتا ہے اے میرے ابو جان، یہ بے وقوف ہے، انہیں جنت کی مٹی نہیں ملی، جنگلوں میں جنت کی مٹی ڈھونڈا، جنت کی مٹی نہیں ملی، بازاروں میں جنت کی مٹی ڈھونڈا، جنت کی مٹی نہیں ملی۔ اے میرے ابو جان، آپ جاننا چاہتے ہیں میں جنت کی مٹی کہاں سے لایا ہوں؟ والد محترم نے فرمایا بیٹا بتا۔ بیٹا عرض کرتا ہے اے ابا جان، جہاں 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 میری ماں نے قدم رکھا، ماں کے قدموں کی مٹی کو میں نے اٹھا لیا، یہی تو جنت کی مٹی گئے، یہی تو جنت کی مٹی گئے۔ میرے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میری ماں نے قدم نہ رکھا ہو، میرے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میری ماں نے قدم نہ رکھا ہو، میں نے اپنی ماں کے قدموں کی نیچے کی مٹی کو لے لیا، یہی تو جنت کی مٹی ہے۔ آمنہ کے چاند نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہوا کرتی ہے، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ماں کے قدموں کے نیچے کی جو مٹی گئے وہی تو جنت کی مٹی گئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ میرے عزیزوں، والدین سے پیار کرے، علماء کرام کی عزت کرے اور علماء کرام سے محبت کرے، یہی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے، جاتے جاتے حسن مطلع چند شعر آپ کو پڑھ رہا ہوں، محبت سے سماعت کر لیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا گے، تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا گے، کیا بات ہے، تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا گے، تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا گے، کہ تاریخ کے تابند ستاروں سے ملا گے،
اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، راضی ہے خدا ان سے یہ ہے راز خدا سے، راضی ہے خدا ان سے یہ ہے راز خدا سے، کہ راضی ہے خدا ان سے یہ ہے راز خدا سے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے، یہ ذکر تو قرآن کے پاروں سے ملا ہے۔ آخری شعر سماعت کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ایک رات کی نیکی ہوئی تاروں کے برابر، 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 یہ فیض ابو بکر کو گاروں سے ملا ہے، یہ فیض ابو بکر کو گاروں سے ملا ہے، تاریخ کتاب ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں مولا ہمارے بیان کر میرے میں آمدن سہون خطاً کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں، آپ کے روبرو علماء کرام کے روبرو علانیہ توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیرے چمن پھول چنی شادریں باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔